الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج ہمارے درس کا آغاز سورۃ الروم کی آیت نمبر 38 سے ہو رہا ہے۔ گزشتہ آیت نمبر 37 میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ روزی کو وسیع کرنا یا روزی کو تنگ کرنا یہ صرف اور صرف کس کے دائرہ اختیار میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے دائرہ اختیار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو روزی میں وسعت دی ہے، کسی کو تنگی دی ہے۔ اب ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں کو میں نے مالی طور پر وسعت دی ہے انہیں چاہیے کہ کنجوسی اور بخل سے کام نہ لیں، بلکہ مال کو اپنے اپنے مصارف میں اور جگہوں میں خرچ بھی کریں۔ تو اس لیے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند مصارف ذکر کیے کہ کن پر مال خرچ کرنا چاہیے۔ فرمایا فآت ذی القربى حقہ، بس آپ دے دیں قریبی رشتہ داروں کو ان کا حق۔ تو قریبی رشتہ داروں کو ان کا حق دو، والمسکین، اور مسکین کو دو، وابن السبیل، اور مسافر کو دو۔ تو یہ چند مصارف اللہ رب العزت نے ذکر کیے ہیں، اور بھی ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ مال میں بخل اور کنجوسی سے کام نہیں لینا چاہیے اور رشتہ داروں پر مال خرچ کرنا چاہیے۔ امام التفسیر حضرت مجاہد رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی کے رشتہ دار محتاج اور فقیر ہوں اور وہ آدمی لوگوں پر صدقہ کرے اور خیرات کرے اور اپنے رشتہ داروں کو نہ دے، تو فرماتے تھے کہ یہ مال اس کا اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہوتا۔ اس لیے پہلے رشتہ داروں پر خرچ کرنا چاہیے، جو فقیر ہیں، محتاج ہیں، جن کو آپ کے مال کی ضرورت ہے تو ان پر مال خرچ کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد مسکین ہیں، مسافر ہیں، اور بہت سارے مصارف ہیں کہ یتامہ ہیں، بیوہ عورتیں ہیں، تو سب پر مال خرچ کیا جا سکتا ہے۔ فرمایا ذالک خیر للذین، یہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے، یریدون وجہ اللہ، جو اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں، جن کا مقصد مال خرچ کرنے سے صرف اور صرف اللہ کی رضا ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ دنیا اور آخرت میں کامیابی ان کا مقدر بنے گی جو مال میں بخل اور کنجوسی نہیں کرتے۔ تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا لیکن مال میں بہت زیادہ بخیل ہوتے ہیں، اتنے بخیل اور کنجوس ہوتے ہیں کہ ایک تو ہے نا بخیل اور کنجوس ہونا، ایک ہے بہت زیادہ بخیل اور کنجوس ہونا، ایک اس سے کوئی نچلی کیٹیگری ہے کہ وہ اس درجے میں آتے ہیں کہ بہت زیادہ بخل کرتے ہیں۔ ایک قصہ مشہور ہے کہ ایک نوجوان کی شادی تھی تو اس نے اپنے دوست سے کہا کہ میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں، تو مجھے ایک شیروانی چاہیے، ولیمے کے موقع پر میں شیروانی پہنوں گا، اگلے دن آپ کو دے دوں گا۔ نوجوان اس کا جو دوست تھا اس نے شیروانی دے دی۔ ولیمے کے موقع پر وہ نوجوان جو ہے وہ شیروانی پہن کر پہنچ گیا شادی ہال میں، اور وہاں پر کیا ہے لوگ آ رہے تھے، اس کا دوست جس کی شیروانی تھی وہ بھی ساتھ پاس موجود تھا۔ اور لوگ جب آتے ہیں نا تو لوگ آ کر پوچھتے ہیں ابھی دولہا صاحب کدھر ہیں، دولہا میاں کدھر ہیں؟ تو پہلے لوگوں کا وفد آیا اور انہوں نے آ کر اس کے دوست سے پوچھا بھی دولہا صاحب کدھر ہیں، نظر نہیں آ رہے۔ تو اس نے کہا میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ وہ لے گیا اور سیدھا جا کر کے دولہا صاحب سے ملوایا، کہا دولہا صاحب تو یہ ہے پر شیروانی میری ہے، شیروانی میری۔ اس کو بڑا غصہ آیا، اس نے کہا یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ شیروانی میری ہے؟ نے کہا بس ٹھیک ہے آپ بے فکر ہو جائیں۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد چند لوگ اور آئے، انہوں نے پھر اس کے دوست سے پوچھا بھی یہ دولہا صاحب کدھر ہے؟ اس نے جا کر دولہا سے ملاقات کروائی اور کہنے لگا کہ دولہا صاحب تو یہ ہے پر شیروانی میری نہیں ہے، شیروانی میری نہیں ہے۔ لوگ سمجھ گئے کہ ظاہر ہے شیروانی اس کی اپنی نہیں ہے۔ تو دولہا کو بڑا غصہ آیا، اس نے اپنے دوست سے کہا کہ یار تو کتنا احمق اور بے وقوف آدمی ہے، کتنا گھٹیا انسان ہے، یہ شیروانی کا ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے، شیروانی کا ذکر ہی نہ کر۔ اس نے کہا بس اب بے فکر ہو جاؤ۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد کچھ اور لوگ آئے تو انہوں نے آ کر پوچھا کہ بھئی دولہا صاحب کدھر ہے؟ اس نے جا کر ملاقات کروائی دولہا صاحب سے، کہنے لگا دولہا صاحب تو یہ ہے پر شیروانی کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، شیروانی کا کوئی ذکر
نہیں تو کچھ لوگ ایسے بخیل اور کنجوس ہوتے ہیں. ایک دوست نے دوسرے دوست سے کہا تھا کہ یار انگوٹھی دے دو، میں اپنے ہاتھ میں پہنوں گا اور جب اپنے ہاتھ کی طرف نظر دوڑاؤں گا تو تمہیں یاد کروں گا کہ میرا دوست کتنا اچھا تھا. اس نے انگوٹھی دی. اس نے کہا یاد کرنے کے لیے انگوٹھی کی کیا ضرورت ہے، جو ہی نظر دوڑانا اپنے ہاتھ پر تو دیکھ لینا کہ میں نے اپنے دوست سے انگوٹھی مانگی تھی، اس نے نہیں دی تھی، تو اس طرح میں بھی کیا ہے مجھے یاد کر لینا. تو کچھ لوگ اتنے بخیل ہوتے ہیں. تو اس لیے میرے دوستوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخل اور کنجوسی سے پناہ مانگی. آپ نے فرمایا یا اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں بخل سے اور کنجوسی سے، بزدلی سے. جی اسی طرح میدان جنگ سے بھاگ جانے سے، بہت ساری چیزوں سے آپ نے پناہ مانگی جن میں ایک بخل اور کنجوسی بھی ہے. آگے فرمایا وما آتیتم من ربا، اور جو تم سود دیتے ہو، لیربو فی اموال الناس، تاکہ وہ لوگوں کے مال میں بڑھ جائے، لوگوں کے مال میں اضافہ ہو. فرمایا فلا یربو عند اللہ، بس وہ مال اللہ تعالیٰ کے ہاں نہیں بڑھتا. تو دیکھیں اس آیت کی دو تفسیریں ذکر کی ہیں مفسرین نے. ایک تفسیر تو یہ ہے کہ ربا سے مراد سود ہے. بہت سارے لوگ ایسے کرتے ہیں کہ لوگوں سے قرضہ لیتے ہیں، کہتے ہیں نا بھئی آپ قرضہ دے دیں، ہم انویسٹ کر رہے ہیں، کاروبار ہے، تجارت ہے، کوئی بھی اس میں انہوں نے پیسے لیے اور کہا کہ ہم آپ کو 6 مہینے کے بعد یہ پیسے زیادہ دیں گے، یعنی سود کے ساتھ واپس کریں گے. 1,00,000 روپے لیا اور 6 مہینے کے بعد 1,20,000 آپ کو واپس کریں گے. تو ایک فکس اماؤنٹ انہوں نے طے کر لی، تو یہ سود ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ سود دے رہے ہیں لوگوں کو اس لیے تاکہ لوگوں کے مال میں اضافہ ہو، تو لوگوں کے مال میں اضافہ نہیں ہوتا. فرمایا وما آتیتم من ربا، اور جو تم سود دیتے ہو، لیربو فی اموال الناس، تاکہ لوگوں کے مال میں اضافہ ہو. فلا یربو عند اللہ، پس وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ نہیں بڑھتا. وما آتیتم من زکات، اور جو تم زکوٰۃ اور صدقہ دیتے ہو، تریدون وجہ اللہ، جس سے تم اللہ تعالیٰ کی رضا کا ارادہ کرو، فاولئک هم المضعفون، تو یہی لوگ ہیں جو اپنے مال کو بڑھانے والے ہیں اور اپنے مال میں اضافہ کرنے والے ہیں. تو سود سے بظاہر آدمی کا مال بڑھتا ہے لیکن حقیقت میں آدمی کا مال کم ہوتا ہے، اور خرچ کرنے سے، صدقہ سے اور زکوٰۃ سے بظاہر آدمی کا مال کم ہوتا ہے لیکن حقیقت میں اس مال میں کیا آ جاتی ہے، برکت آ جاتی ہے. ایک تفسیر تو اس آیت کی یہ ہے کہ یہاں یہ آیت کریمہ سود کے متعلق ہے. دوسری تفسیر یہ ہے کہ مر ربن سے مراد یہ ہے کہ یہ جو بہت سارے لوگ گفٹ دیتے ہیں نا، کسی کو شادی بیاہ کے موقع پر ویسے کسی کو ہدیہ کیا اور گفٹ کیا، اور نیت یہ ہوتی ہے کہ میرے پاس اس سے زیادہ واپس آئے گا. لوگ دیتے ہیں نا شادی بیاہ کے موقع پر، جس کو نیوتا کی رسم کہتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ایسی بری رسموں سے منع کیا. فرمایا وما آتیتم من ربا، جو تم لوگوں کو زیادتی دو، زیادہ پیسے، مثلا آپ نے کسی کی شادی بیاہ کے موقع پر 1,000 روپے دیا، اگلا بندہ جو آپ کو 1,500 روپے دے رہا ہے آپ کے بیٹے کی شادی پر، تو کہا جو تم زیادہ دیتے ہو، لیربو فی اموال الناس، تاکہ اگلے کے مال میں بڑھوتری اور اضافہ ہو. فرمایا وہ کوئی اضافہ نہیں ہوتا، یہ بری رسم ہے. اس لیے یہاں یہ مسئلہ سن لیں کہ شادی بیاہ کے موقع پر یہ جو لین دین ہوتا ہے نا، اس کو فقہائے کرام نے ٹھیک نہیں لکھا، اس کو فقہا نے ٹھیک نہیں لکھا. کیوں؟ اس کی چند صورتیں ہیں. مثلا اگر کسی کی بیٹے کی شادی ہوئی ہے تو وہاں پر آپ نے جا کر 2,000 روپے دیے ہیں، آپ کی نیت کیا ہے؟ اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ جب میرے بیٹے کی شادی ہوگی، کل ہمارے ہاں کوئی فنکشن ہوگا تو یہ آدمی 2,000 روپے مجھے واپس کرے گا، کم از کم اتنے تو واپس کرے گا ہی، تو پھر یہ کیا ہو گیا؟ قرض ہو گیا نا. آپ اس کو 2,000 روپے دے رہے ہیں، پھر وہ آپ کی بیٹی کی شادی پر آپ کو 2,000 روپے دے رہا ہے، یہ کیا ہو گیا؟ قرض ہو گیا. اور قرض میں مدت کی تعیین ضروری ہوتی ہے. ایک مدت کو متعین کرنا ضروری ہوتا ہے کہ بھئی آپ جو قرض لے رہے ہیں تو کتنے عرصے کے لیے لے رہے ہیں. تو یہاں تو کوئی مدت نہیں ہے، ہو سکتا ہے آپ کے بیٹے کی شادی 2 سال بعد ہو، 4 سال بعد ہو، 6 سال بعد ہو. تو اس لیے یہ صورت تو ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اس صورت میں قرض کی مدت مجہول ہو جاتی ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ آپ نے 2,000 روپے کسی کے بیٹے کی شادی پر دیا، نیت یہ ہے کہ کل جب ہمارے بچے کی شادی ہوگی تو یہ 2,500 دے گا، 3,000 دے گا. تو آپ نے اس کو قرض دیا 2,000 اور نیت رکھی واپسی پر 2,500 یا 3,000 کی، تو یہ کیا ہو گیا؟ سود ہو گیا. یہ سود ہو گیا اور یہ جائز نہیں ہے. ہاں ایک صورت میں جائز ہے کہ اگر آپ کسی کو دیں شادی بیاہ کے موقع پر اور کوئی نیت نہ رکھیں، بس آپ نے ہدیہ سمجھ کر، گفٹ سمجھ کر اس کو دیا اور یہ نیت رکھی کہ بس ہم نے نہ اس سے کیا ہے لینا ہے، نہ کوئی اور ہمارا اس کے ساتھ لین دین، لیکن عموماً ایسا ہوتا نہیں ہے.
عموماً شادی بیاہ کے موقع پر اگر آپ نے کسی جگہ پیسے دیے ہیں اور اگر ادھر سے جب آپ کے بیٹے کی شادی ہو، اگلا بندہ آ جائے آپ کے ولیمہ کھا کے چلا جائے بیٹے کا اور آپ کو کچھ بھی نہ دے تو آپ ناراض ہو جاتے ہیں، ہم نے تو دیا تھا، ہمارے پاس رجسٹر میں لکھا ہوا ہے اور اس نے کچھ بھی نہیں دیا۔ تو یہ میرے دوستو یہ رسم ایسی ہے کہ جس کو ترک کر دینا چاہیے، اور یہ رسم ہے بھی بڑی بری ہے، لیکن شادی بیاہ کا موقع ہے، خوشی کا موقع ہے، اب کھانا کھانے کے لیے جا رہے ہیں، کھانا کھانے کے بعد جی بندہ جو 500 1000 روپے نکال رہا ہو، یہ ایسے لگتا ہے جیسے آدمی کسی ہوٹل پر آیا ہے، کھانا کھانے کے بعد بل ادا کر رہے ہیں، ایسے ہے کہ نہیں؟ تو بالکل اس رسم کو ترک کرنا چاہیے۔ اور پھر لوگ جو ایسے پیسے دیتے بھی ہے نا، ایک دفعہ شادی میں اتفاق ہوا تو ہمارے ساتھ ایک ہمارے دوست بھی تھے، تو خوب انہوں نے جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ بیٹھے تھے، خوب انہوں نے دبا کر کھانا کھایا، ایک دفعہ آ رہے ہیں جا رہے ہیں پھر ڈال کے دو۔ تو میں نے ان سے مذاق میں کہا، میں نے کہا خیریت ہے تھوڑا کھائیں جی، گھر تو پرایا ہے لیکن پیٹ تو اپنا ہے نا۔ کہنے لگے مولوی صاحب 1000 1500 روپے بھی دینا ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، تو 1000 1500 روپے بھی دینا ہے، اس لیے اس کی کسر پوری کرنی ہے۔ تو مجھے اس پر ایک لطیفہ یاد آ گیا، ہے تو نامناسب سا، لیکن چونکہ اس رسم کی تردید میں وہ بہت مؤثر ہے۔ انشاءاللہ یہ رسم اگر کوئی اس کو یاد رکھے گا نا تو پھر آئندہ اس طرح کی بری رسموں سے دور رہے۔ ہم پڑھتے تھے زمانہ طالب علمی میں، ہمارے ساتھ ہمارا ایک دوست تھا، اس کا نام شیر زمان تھا، تو محبت سے طالب علم بڑے شرارتی ہوتے ہیں نا، ہم بھی شرارت میں اس کو شیری شریف کہہ دیتے تھے۔ ہاں وہ بھی بڑا فنی آدمی تھا، بڑا مزاحیہ قسم کا۔ تو اس نے لطیفہ سنایا، کہنے لگا ایک دن میں گاڑی پہ بیٹھا اور جا رہا تھا یہ راولپنڈی، تو جب میں راولپنڈی اڈے پر اترا نا تو میرا پیٹ خراب تھا، تو میں اب سوچ رہا تھا کہ جلدی گاڑی روکے اور کسی طریقے سے میں واش روم میں جاؤں۔ تو گاڑی جو ہی رکی تو میں جو ہے نا اپنا بیگ لے کر بھاگا گیا، اور پبلک واش روم بنے ہوئے تھے تو وہاں گیا، وہاں جو بندہ بیٹھا ہوتا ہے نا، تو میں نے اس کو، اس وقت 5 روپے بڑی چیز تھی، 5 روپے اس کو دیے، میں نے کہا میں نے واش روم میں جانا ہے۔ تو جو واش روم لائن میں بنے ہوئے ہیں نا، تو سارے واش روم کے دروازے بند تھے، جہاں وہ بندہ بیٹھا ہوتا نا تو اس کے ساتھ والا جو واش روم تھا نا پہلا، وہ دروازہ کھلا تھا، تو میں اس میں چلا گیا۔ اب میرا پیٹ بھی خراب تھا، کہنے لگا بس ایسی نامناسب آوازیں آئیں نا کہ پورے 10 15 منٹ جو ہے نا تو اب سب لوگ چلے گئے، میں آخر میں جو ہے نا، تو بعد میں جب نکلا تو مجھے بڑی شرمندگی ہوئی۔ تو میں نے سوچا کہ یہ کہے گا کہ آج اس مولوی صاحب نے پیسے تو 5 روپے دیے لیکن میرے واش روم کے بیڑا غرق کر دیا، ٹھیک ہے جی۔ تو اسی طرح میرے دوستو ہم پیسے تو دیتے ہیں، 500 1000 روپے دے دیتے ہیں شادی بیاہ کے موقع پر، پھر جو بیڑا غرق کرتے ہیں نا وہاں جا کر کھانے کا، ہم یہ سوچتے ہیں کہ بس اب اتنا دبا کر کھائیں تاکہ ہمارے 1000 روپے کی کسر پوری ہو جائے۔ یہ کتنی بری حرکت ہے۔ اس لیے آج کے بعد جو لینا دینا ہے وہ چھوڑ دیں، اور جب لینا دینا چھوڑ دیں گے تو لوگ شادی پر بلائیں گے نہیں۔ مجھے لوگ شادی پر نہیں بلاتے اس لیے کہ میں کسی کو دیتا ہوں 1 روپے نہیں دیتا شادی کے موقع پر، ویسے دیتا ہوں، شادی کے موقع پر 1 روپے بھی نہیں دیتا، اس لیے لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب نہیں دیتے ان کو نہ بلائیں۔ تو بندہ کتنا آسان ہو جاتا ہے، نہیں بلائیں گے تو زیادہ تعلقات نہیں بنیں گے، زیادہ تعلقات نہیں بنیں گے تو آدمی زیادہ کیا ہے، آدمی کا دین عافیت میں رہے گا۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ اہل علم کو چاہیے کہ لوگوں سے کم تعلق رکھے، کیونکہ جتنا آدمی پبلک کے ساتھ لوگوں کے ساتھ زیادہ تعلق رکھے گا آدمی کا دین ڈسٹرب ہوگا، آدمی کی معمولات زندگی کیا ہے متاثر ہوں گے۔ تو اس لیے آپ بھی یہ تہیہ کر لیں کہ بس آج تک جو جی لیا دیا ہے وہ کیا ہے، اور جب جنہوں نے لے لیا ہے نا جی تو وہ تو کہیں گے کہ ٹھیک ہے آج تو مولوی صاحب نے صحیح مسئلہ بیان کیا ہے، اور جن کی ابھی باری ہے، تو جن کی باری ہے جنہوں نے کسی موقع پر دیا اور اس انتظار میں ہے کہ کل ہمیں دیں، وہ کہیں گے مولوی صاحب نے غلط مسئلہ بیان کیا ہے۔ تو بھائی میں نے آپ کو اس کی جائز صورت بتا دی ہے کہ اگر آپ اس کی مدد ہی کرنا چاہتے ہیں آگے پیچھے دے دیں، شادی سے کچھ دن پہلے دے دیں، بعد میں دے دیں، تاکہ اس موقع پر یہ تاثر نہ ہو کہ ہم کھانا کھانے کے بعد بل ادا کر رہے ہیں۔ تو فرمایا اللہ الذی خلقکم، کہ اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، ثم رزقکم، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں روزی دی، ثم یمیتکم ثم یحییکم، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں موت دے گا اور تمہیں وہ زندگی دے گا، یعنی موت کے بعد دوبارہ اٹھائے گا۔ هل من شرکائکم من، کیا تمہارے شرکاء میں کوئی ایسا ہے، یفعل من ذالکم من شیء، جو ان کاموں میں سے کوئی کام کرے، کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے جو موت و حیات کا مالک ہے، زندگی موت کا مالک ہو؟ کوئی بھی مالک نہیں ہے۔ تو فرمایا پھر اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ، سبحانہ، اللہ تعالیٰ کی ذات شریکوں سے پاک ہے، وتعالی، اور بلند و بالا ہے، عما یشرکون، ان چیزوں سے جن کو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، آمین، الحمدللہ۔